جاتی. اور اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے دور حاضر میں یہ بالخصوص یہ بری عادت بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان کو چاہیے کہ اس بات سے بچتا رہے. اگر عملی کمزوری ہے تو اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن اگر ایمان بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ بددین ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار اور دین تشخص رکھنے والوں مذاق اڑاتا ہے، ان کو دقیانوسی کہتا ہے، ان کو قدامت پسند اور تنگ نظر کہہ کر انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی در حقیقت انہی لوگوں میں داخل ہو رہا ہے جن کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، مگر جب اپنے شیاطین یعنی اپنے دوسرے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ان منافقوں کے وہ دوسرے دوست، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، دیگر کفار ہوں، اللہ نے ان کو شیاطین کہا کیونکہ یہ وہی کرتوت اختیار کر رہے ہیں جو ایک شیطان کرتا ہے. اور باہر صورت ان منافقین کی یہ دوغلی پالیسی ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کو مومن کہہ کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے اپنے ہیں، مسلمانوں میں بھی انہیں مرتبہ اور احترام و عزت مل جائے، اور دوسری طرف دوسرا سلوک ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دوغلی پالیسی یہ ایک بہت بڑے وبال کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ خود ان کے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھائے چلے جا رہے ہیں جس میں وہ بہکے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی مذاق نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ، بظاہر مذاق انہوں نے کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ مذاق ہے. اللہ کا مذاق یہ ہے کہ اللہ ان کی اس کرتوت کا آخرت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا جس سے ان کی پوری میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے جگ ہسائی ہوگی. یہ دوغلی پالیسی والے لوگ ہر زمانے میں ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کی بنیادوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، نہ تو ان کی تجارت نفع بخش ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہیں وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ بہت بڑی نقصان دہ تجارت ہے کہ نفع کی چیز تو چھوڑ دی اور نقصان کی چیز لے لی. ہدایت سامنے تھی، لے سکتے تھے، صرف عناد کی بنا پر اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب اس آگ نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا ان اندھیروں میں جس میں وہ دیکھ بھی نہیں پاتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں کہ وہ دوبارہ اصل راستے کی طرف نہیں لوٹ سکتے. ایک آدمی آگ جلائے، روشنی ہو جائے، لیکن اچانک وہ آگ بجھ جائے، لائٹ چلی جائے، وہ آدمی اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے. ان کی بالکل یہی مثال ہے. ان کو نور ہدایت مل گیا تھا، ایمان کا نور ان کے بالکل سامنے تھا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو حقیقت یہ کہ یہ بھی اسی طرح بھٹکے ہوئے ہیں. او کصیب من السماء، یہ جیسے وہ بارش جو آسمان سے نازل ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، کیوں؟ اس کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے خوف کی بنا پر. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جل شانہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس پہ چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم، اللہ چاہے تو ان کی بینائی کو اور ان کی
سماعت کو لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ ان کے تذبذب کی اور ان کے شک کی مثال ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہیں رزق عطا کرنے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تو اللہ کے لیے اللہ کا کوئی ہمسر مت بناؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں اس بات کا علم ہے. اللہ نے اس طرح کے اتنے انعام فرما دیے، نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ ایک عجیب و غریب نظام بنایا، تمہیں ہر سہولت مہیا کی. اب بھی اگر شرک کرتے ہو تو یہ اس مالک کے بڑی ناقدری اور ناشکری ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار اور حمایتی ہیں ان سب کو بھی لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اعدت للکافرین، وہ دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. چیلنج کیا گیا کہ اگر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھا دو جو فصاحت میں، بلاغت میں، مضامین کی گہرائی میں، تاثیر میں اس قرآن کی طرح ہو. بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ چیلنج تھی کہ ایک آیت ہی لا کر دکھا دو. یہ ناممکن ہے کہ انسان اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا دے. آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل بطور رزق کے دیے جائے گا. قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، کہیں گے یہ تو ہمیں ابھی پہلے مل چکا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں انہیں در حقیقت ملی جلی چیزیں دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت میں یوں سمجھیے کہ تفریح طبع کا ہر سامان ہوگا، ہر طرح کی نعمتیں تو ہوں گی، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کی ناجائز تفریحات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اللہ جل شانہ ان کے لیے عجیب و غریب نظام یہ بھی فرمائیں گے کہ اس کے اندر ایک تفنن اور انوکھا پن ہوگا. مثال کے طور پر یہی بات کہ ایک پھل آیا اس کو کھایا، اس جیسی بالکل دوسرا پھل ایک اور چیز آ گئی. یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمیں مل چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ شکل وہ ہوگی لیکن چیز کوئی اور ہوگی. اور آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ انوکھے پن کے اندر ایک لطف ہے جو اس نعمت کے لطف کو دوبالا کر دیتا ہے. اگر کوئی نعمت ملے اور انوکھے انداز میں ملے، اس کے اندر تھوڑی سی جدت ہو، بالخصوص آج کا انسان تو جدت پسند ہے، تو اگر اس کو وہ نعمت مل جائے تو اس کی فرحت میں بڑا اضافہ ہو جاتا. اور فرمایا حوریں ہوں گی اور نیک بیویاں ہوں گی، یعنی دنیا کی وہ نیک عورتیں جن نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور وہ ہر طرح کی گندگی سے، حیض سے، بول و برات سے پاک ہوں گی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے عار نہیں کرتے کہ وہ ایک مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کریں. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ایمان والے تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ بات کہ یہ قرآن حق ہے جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا، اس چیز کی مثال دے کر اللہ کیا چاہتے ہیں. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو. ذرا غور فرمائیے گا، یہ قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، کلام ہدایت ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے جس طرح بہتوں کو ہدایت ملتی ہے، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟
کیونکہ وہ اس قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر نہیں پڑھتے، وہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہی اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ جب ان کا کوئی خاص ذہن ہوتا ہے اور وہ اس ذہن اور اس سوچ کے تناظر میں اس قرآن کو دیکھتے ہیں، اپنے عقل کو ترازو میں تولتے ہیں، اور جب وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ان کی سوچ پر یا ان کی منمانی خواہشات پر نہیں اتر رہی، تو پھر وہ اس قرآن کا یا تو انکار کر دیتے ہیں یا اس قرآن کریم کے اندر ایسی تحریفات کر دیتے ہیں جس سے ان کی منمانی خواہشات کو جگہ مل سکے۔ تو یہ لوگ اس قرآن سے گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کرے، بالکل اپنے دل اور دماغ کو خالی اور صاف کر کے اس قرآن کے سامنے بیٹھے اور اس قرآن کے پیغام کو سمجھے۔ وما يضل به الا الفاسقین، گمراہ وہ فاسق ہی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پختہ طور پر مضبوط کرنے کے بعد۔ اللہ سے معاہدہ کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ اقرار عہد الستو کہلاتا ہے، یعنی عالم ارواح میں سب ارواح سے یہ اقرار لیا گیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اور ان تعلقات کو بھی توڑ دیتے ہیں جن کے نبھانے کا اللہ نے حکم دیا، صلہ رحمی، اس کا خیال نہیں کرتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں بنا ڈالا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، اللہ کہہ رہے ہیں خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو کچھ ہے، بلکہ زمین ہی نہیں، سارا کا سارا نظام عالم اور جتنے عالم ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ انسان کی کتنی فضیلت! انسان اس بادشاہ یا اس دولہا کی طرح ہے جس کے لیے محفل اور بزم سجائی جاتی ہے، لیکن انسان کو اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ دنیا کا سارا نظام حتیٰ کہ چرند پرند انسانوں کے لیے ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کو مقصود زندگی مت بنائے، وہ آخرت کے لیے پیدا ہوا، یہ چیزوں سے نفع اٹھانے کا اسے موقع ملتا رہے گا، اس کو چاہیے کہ ان صلاحیتوں کو اور ان تمام چیزوں کو آخرت کی بہتری کے لیے اور آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا سا وقفہ ہے، اس میں حضرات جو ہے ذرا سا چائے پی لیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہنے لگی کہ آپ اس میں ایسے شخص کو نائب بنا رہے ہیں جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اور ہم تو آپ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انسان کی تخلیق سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرما دیا اور واضح فرما دیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ ہے خلافت۔ خلافت کا مطلب ہے نیابت، یعنی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرے اور اللہ کے نظام کے مطابق اس دنیا کو چلائے اور برتے۔ یہ انسان کا فریضہ ہے اور انسان کی اصل حیثیت یہ تھی جس حیثیت سے انسان کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، مشورہ نہیں کیا، اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشورے کی سی صورت ظاہر کی گئی ہے تاکہ بندوں کے سامنے یہ بات سنت ہو جائے کہ جب کسی نے کوئی اہم اقدام اٹھانا ہو تو اہل حل و عقد یعنی سمجھدار لوگوں سے اور دیانت دار لوگوں سے وہ چیز مشورے کے طور پر ذکر کر دی جائے اور ان سے مشورہ لے لیا جائے۔
فرشتوں نے اللہ کے سامنے جو بات کہی یہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اصل میں اس سے پہلے چونکہ جن آباد تھے اور جنات سرکشی میں اور دوسری چیزوں میں بالکل مشہور تھے، فرشتوں کے سامنے ان کے کرتوت تھے، تو فرشتوں نے ممکن ہے اس سے انداز کیا ہو کہ انسان بھی یہ سارے کام کرے گا. تو فرشتوں کے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تعریف اور پاکیزگی عبادت تو ہم کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ مگر اللہ نے بتا دیا کہ میرے علم میں وہ باتیں ہیں جو تم نہیں جانتے. میں واضح کر دوں کہ اسلام میں گویا اصل نظام خلافت کا ہے، جمہوریت کا یا اس قسم کا کوئی اور ایسا نظام نہیں جو اس سے ملتا جلتا ہو. تعداد سروں کی اور انسانوں کی گنتی کی بنیاد پر کسی کا چناؤ یہ ایک نامناسب سی بات اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب ایک طرف 10 آدمی اور ایک طرف 9 آدمی ہیں، لیکن وہ 9 ایسے ہیں جو سمجھ بوجھ اور ہر اعتبار سے ان 10 پر بھاری ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان 10 آدمی کے رائے پر کسی کا انتخاب کر دیا جائے؟ یقیناً یہ زیادتی ہوگی اور عقل و دانش کی ناقدری ہوگی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے بجائے شورائی نظام کو اختیار کرے. شورائی نظام ہے کہ اس زمانے کے جو سمجھدار اور دیانتدار لوگ جن پر تمام لوگوں کو اعتماد ہو اور وہ ہر پہلو سے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ مشورے سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کے اندر دیانت بھی ہو اور اس عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت اور اہلیت بھی ہو. وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دی حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش رکھا یعنی رکھا. فقال انبئونی، اور کہا مجھے بتاؤ باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک، کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، آپ زبردست علم والے اور حکمت والے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم آپ خبر کر دیجئے ان کو ان ناموں کی. فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہہ دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو مجھے وہ سب باتیں معلوم ہیں. اللہ جل شانہ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ خلافت یعنی اللہ کی نیابت کے اہل واقعی انسان اور حضرت آدم ہیں، چنانچہ انہیں بہت سے اشیاء کے علم دے دیا گیا. یعنی وہ چیزیں جن کی ضرورت تھی ان کے نام بھی بتائے گئے، صرف نام نہیں بتائے گئے بلکہ ان کے خواص بھی بتائے گئے. ان کے اندر جو کچھ طاقتیں تھیں وہ بتائی گئیں اور ان کی جو کچھ نتائج تھے ان سے متنبہ کیا گیا اور ان کو برتنے کا اور استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا. حضرت آدم میں فطری طور پر یہ صلاحیت اللہ نے پیدا فرما دی. اب ان کو علم ہو گیا، جب امتحان لیا گیا تو ظاہر ہے حضرت آدم کو چونکہ اللہ نے یہ علم دیا تھا تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور ظاہر ہے وہ اس کے اہل ٹھہرے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر کسی کو فضیلت مل سکتی ہے. علم ہی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب مل رہا ہے. یہ علم کی ایک بہت بڑی قدر و قیمت کی دلیل ہے. باقی رہی بات کہ آدم علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا گیا، انسان کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فرشتے تو سراسر اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے چناؤ کیا ان لوگوں کا کہ جن کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں. جنات میں صرف سرکشی تھی، فرشتوں میں صرف خیر اور عبادت کا مادہ ہے. انسان میں دونوں پہلو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی قدر اس لیے ہے کہ وہ شر کے جذبات کو مغلوب کر کے خیر پر عمل کر رہا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تقاضوں پر قربان کر رہا ہے. یہ صلاحیت انسان کے علاوہ کسی میں نہیں، کیونکہ فرشتوں کے اندر تو نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، تو قربانی زیادہ انسان کی ہے. لہذا انسانی اس قابل ہے کہ اس کو یہ منصب ملے. آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس یعنی شیطان کے. ابا واستکبر، اس نے انکار اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا صرف تکبر کی بنا پر. جیسے کہ اس نے دوسری جگہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے.
تو میرے اندر تو قوت زیادہ ہے، آگ تو بڑھتی اوپر کو جاتی ہے، اور آپ مٹی کو اچھالیں تو مٹی نیچے کو آئے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی وجہ انتخاب ہے۔ اللہ کو پستی اور عاجزی پسند ہے، اور حضرت آدم کی فطرت میں یہ چیز تھی، اور شیطان کے اندر دوسری بات تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تکبر تمام روحانی بیماریوں کی اور تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جو انسان جس قدر تکبر میں مبتلا ہوگا وہ اسی قدر اللہ کی اطاعت اور شریعت کے احکام سے دور رہے گا، اور اسی تکبر نے اس شیطان کو اتنا مارا کہ یہ شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا اور ہزاروں سال اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اس تکبر کر کے کافر ہو گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس تم دونوں دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اجازت دے دی، لیکن یہ جو گندم کا گیہوں کا درخت تھا اس سے مصلحتاً منع کی کہ یہ مت کھانا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، چنانچہ اب اس کی ترتیب شیطان نے یہ کی کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ یعنی ان حضرات کو بہکایا اور اپنے بہکاوے میں لا کر ان کو وہاں سے نکال دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کی حقیقت یہی ہوا کرتی ہے۔ شیطان انسان کو اتنا بہکاتا ہے، اتنا خوشنما کرتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سکون سے اور دنیا میں بھی عزت سے اور راحت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو خیال بعد میں آتا ہے، اور اس وقت آتا ہے جب گوٹ ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ شیطان نے کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم و حوا کو بھی اتارا اور شیطان کو بھی اتار دیا۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع کا سامان ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک وقت تک تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ زبردست توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھے، یہ خطا ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قرآن نے سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کیا، عاجزی کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فإما يأتينكم مني هدى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کے پیچھے چل پڑا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں سے اب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تقریباً اخیر پارے تک ان کا تذکرہ چلے گا۔ بنی اسرائیل سے مراد یہود ہیں۔ یہود اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، اور اس لیے ان کی اولاد جو بنی اسرائیل ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو یہودی بھی کہلاتے ہیں۔ یہود ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا نامی بھی تھے، تو ان کی طرف منسوب کر کے انہیں یہودی بھی کہا گیا۔ بعض قرآن نے جگہ جگہ بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے، اور اللہ نے اس صورت میں اخیر تک تقریباً ان پر جو اپنے احسانات تھے خصوصی ان کا ذکر کیے ابتدائی چند رکوع میں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے جو برے کرتوت ہیں اور ان کی جو ناشکری ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بار بار انہیں متوجہ کیا ہے کہ تمہارے لیے موقع ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ ان کا یہ طرز عمل ہم سب کے لیے سبق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے انعامات سے غافل نہ ہو اور اللہ کے انعامات کی ناقدری کے بجائے شکر اختیار کریں۔
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا تم اس کو پورا کرو، میں اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ نبی جب آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی، بلکہ یہ کہا گیا کہ دوہرا اجر ملے گا، ایک عمل پر 2 اجر۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب یعنی قرآن پر جو میں نے اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس یعنی تورات کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے عوض تھوڑا سا معاوضہ بھی مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ یعنی مطلب یہی ہے کہ میری آیات کو اور میری کتاب جو ہے قرآن کریم اور اس کے علاوہ جو ان کو جو کتاب ملی تھی تورات جو ہے اللہ کی طرف سے، اس میں وہ تحریف کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ایسا مت کرو، اس میں تحریف کر کے لوگوں کی من پسند خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالو اور پھر جو ہے اس کا معاوضہ لے لو۔ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیے، غلط دین کی بات بتا دی اور اس سے ان کے معاوضہ لے لیا، یہ نامناسب ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ حق اور باطل واضح ہونا چاہیے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اس طریقے سے کہ باطل کو حق ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور بالخصوص موجودہ زمانے میں کسی بھی زور سے کسی بھی طریقے سے جو چیز جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس کو سچ کر کے لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور بالخصوص اگر وہ دین کے نام پر لایا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خیانت اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں یہاں رکوع سے مراد پوری نماز ہے، اور مع الراکعین سے اشارہ اس طرف ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم بھی یہ کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے، لوگوں کو تو نصیحت ہو رہی ہے لیکن اپنے کردار اور اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں۔ لہذا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کی توفیق دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے غافل نہ ہو، لیکن اس سب کے باوجود دوسروں کے خیر کی طرف بلانے اور دین کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، مگر اپنی حالت سے اور اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو نماز اور صبر سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع رکھنے والے ہیں۔ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانهم الیہ راجعون، اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نماز اور صبر 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہر مشکل میں انسان کے کام آ سکتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز میں مشکلات کا حل ہے، اور صبر تو ہے ہی واضح، کیونکہ صبر سے انسان کو جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں، بے صبری سے مصیبت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی اپنے زمانے میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو تمام لوگوں میں سب سے مقرب بنایا تھا اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بنا پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس سے یعنی انسان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ اس سے کوئی معاوضہ اور فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ گنہگاروں کی کوئی مدد ہوگی۔ دنیا میں کسی بھی سزا سے بچنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں ان سب کی نفی کر دی، کہ انسان اپنی قوت کے زور پر کیا کرے اس سزا سے بچ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنی قوت سے نہیں بچا سکے گا، اور کسی بڑے کی سفارش لے جائے یہ بھی نہیں ہوگا اللہ کیا، یا پیسہ دے کر رشوت دے کر چھڑا لی یہ بھی نہیں ہوگا،
اور دیگر کوئی اور طریقہ کام نہیں آ سکے گا. قیامت میں صرف اور صرف انسان کا اپنا عمل ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو نجات دی قوم فرعون سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تم کو بہت دکھ دیا کرتے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور